سورۃ النساء کی آیت نمبر 11 اور 12 اور اس کے ساتھ ملحقہ 13 اور 14 اور بالکل آخر میں جا کے آخری آیت 176 جو کلالہ سے متعلق ہے، اس کو ڈسکس کرنے سے پہلے تمہیداً میں کچھ ڈسکشن کرنا چاہوں گا تاکہ آپ کو ان چیزوں کی سمجھ آسانی کے ساتھ آ جائے۔ سورۃ النساء کی جو یہ آیات ہیں، انہوں نے اسلام میں جو قانون وراثت ہے اس کو بیان کیا ہے، اور یہ آیات ناسخ ہیں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 180، 180، 181 اور 182 کنزیکٹیو 3 آیات سورۃ البقرہ میں آئی ہیں، جس میں پہلے حکم یہ نازل ہوا تھا کہ ہر مسلمان پہ یہ فرض ہے کہ اس نے مرنے سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کے لیے اپنی مال و دولت میں کوئی وصیت لکھوا دینی ہے۔ وہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 180 میں آتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، تم پر یہ فرض کیا گیا ہے کہ جب کبھی بھی کوئی شخص موت کے دہانے پر پہنچ جائے، اسے موت آ جائے، یعنی قریب المرگ ہو، ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین، کہ وہ اگر کوئی ترکہ کوئی مال و دولت چھوڑ کر جا رہا ہے تو اس میں وصیت کر دے اپنے ماں باپ اور قریبی رشتہ داروں کے لیے، یعنی بیوی بچوں کے لیے، بالمعروف، معروف طریقے کے اوپر، حقا علی المتقین، یہ اللہ کی طرف سے ایک حق ہے، یہ فرض کیا گیا ہے مومنین کے اوپر، متقین کے اوپر کہ وہ یہ کریں گے۔ فمن بدلہ بعد ما سمعہ، اور اس کے مرنے کے بعد جو کوئی اس کی وصیت کو بدل دے گا، فإنما اثمہ علی الذین یبدلونہ، تو اس کا گناہ ان لوگوں پر ہوگا جنہوں نے اس کے مرنے کے بعد اس کی وصیت کو بدل دیا۔ یعنی اس نے وصیت کی کہ اتنا مال میرے ماں باپ کو ملے، اور بعد میں اس کی اولاد میں سے کوئی قابض ہو کر ماں باپ کو محروم کر دے، تو گناہ جو ہے وہ ان لوگوں پہ ہوگا، اس میت کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، علم والا ہے، ایک ایک چیز نوٹ کر رہا ہے، جس کی جو غلطی ہے اس کو اس پہ سزا دی جائے گی۔ فمن خاف من موص جنفا او اثما، ہاں اگر کسی کو خدشہ ہو اس معاملے میں کہ جو مرنے والا ہے اس نے کسی کے ساتھ زیادتی کر دی ہے، کسی بیٹے سے یا بیٹی سے وہ ناراض تھا، اس کو اس نے آنکھ کر دی ہے، تو اسلام میں تو آپ آنکھ نہیں کر سکتے، فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، تو آپس میں صلح صفائی کے ساتھ کوئی حصہ مقرر کر رہو تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے، یعنی تم مرے ہوئے بندے کی وصیت بدل بھی سکتے ہو اگر وہ کسی کے ساتھ زیادتی کر کے مرا ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ تو یہ جو آیات تھی نا، ان میں حکم تھا کہ مرنے سے پہلے وصیت کرنی ہے، اور دیکھ لیں اس میں ماں باپ کا اور قریبی رشتہ داروں کا ذکر آیا، لیکن یہ سورۃ البقرہ ہے جو شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بلیو پرنٹ اور ابتدائی خاکہ ہے، اور شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو فائنل احکام ہیں وہ سورۃ النساء اور سورۃ المائدہ میں ہے۔ اب ہم پڑھ رہے ہیں سورۃ النساء، تو اس میں یہ جو آیات ہیں، سورہ نساء کی آیت نمبر 11 اور 12 اور پھر آخری آیت 176، ان آیات نے سورۃ البقرہ کی ان 3 آیات کو منسوخ کر دیا، یہ ناسخ ہیں۔ وہ اکثر علماء کہہ رہے ہوتے ہیں جی ناسخ و منسوخ کا علم پتہ ہونا چاہیے۔ بمشکل 5 قرآن میں آیات ہیں جو منسوخ ہوئی ہیں، اور ان کی ناسخ آیات قرآن میں موجود ہیں، تو آلموسٹ 6,500 کے قریب آیات ہیں۔ ان سے لوگوں کو دور کرنے کے لیے ان 5 مقامات کی لوگ مثال دیتے ہیں، اور ان سے بھی ذرا پوچھ لیں کون سی ہیں، تو اکثر علماء کو بھی نہیں پتہ ہوتی۔ اس پہ میری الگ سے بھی ویڈیو ریکارڈ موجود ہے، ناسخ و منسوخ قرآن کے اندر، احادیث میں بھی ہوتا ہے۔ تو یہ آیات جو ہیں اس کو منسوخ کرنے والی ہیں، کیونکہ ان آیات میں سورۃ النساء کے اندر اللہ تعالیٰ نے
خود ہی حصہ مقرر کر دیا کہ آٹومیٹکلی جو بندہ مرے گا نا اس کے ماں باپ کو اتنا حصہ ملے گا، اس کی بیویوں کو اتنا حصہ ملے گا، اس کی اولاد کو اتنا حصہ ملے گا، اور اگر اولاد نرینہ نہیں ہے تو پھر اس کے بہن بھائیوں کو اتنا حصہ ملے گا، اور اگر کلالہ ہے تو پھر اس کے بہن بھائیوں کو اتنا حصہ ملے گا۔ وہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے خود ڈیفائن کر دی، اس لیے وہ آیات منسوخ ہو گئیں۔ تو وصیت کرنا اب لازمی نہیں ہے، ہاں آپشنل ہے، کوئی کر سکتا ہے، لیکن وہ وصیت پھر وارث کے لیے نہیں کر سکتا، کیونکہ وارث کا حصہ اللہ نے قرآن میں رکھ دیا، میں بعد میں بتا دوں گا اس سے ریلیٹڈ حدیث بھی۔ تو قانون وراثت جو ہے اسلام کا، اس کو احادیث کی ٹرمنالوجی میں کہتے ہیں کتاب الفرائض، یا عربی میں کتاب الفرائض ضاد ہے۔ جس طرح ہم طہارت سے جو متعلق احادیث ہیں وہ کتاب الطہارہ ہوتی ہے، روزوں سے متعلق احادیث کتاب الصیام یا کتاب الصوم میں ہوتی ہیں، اسی طریقے سے تقدیر سے متعلق جو احادیث ہیں وہ کتاب القدر میں ہوتی ہیں، یعنی یہ چیپٹرز کے نام ہیں۔ خوابوں سے متعلق کتاب الرؤیا کے اندر ہوتی ہیں۔ اس طرح جو وراثت کے قوانین کی جو احادیث ہے نا، اس کے لیے جو محدثین نے ٹرم ڈیوائز کی ہے وہ ہے کتاب الفرائض، اور عربی میں ہوگا ضاد پڑھیں گے کتاب الفرائض۔ تو کتاب الفرائض جو ہے یہ چیپٹرز ہیں باقاعدہ احادیث کی کتابوں میں، اور اگر آپ کو کمبائنڈ فارم میں وہ احادیث چاہیے تو آپ مشکات المصابیح کی دوسری جلد کے اندر 39 احادیث اس سے متعلق ہیں، انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 3041 سے لے کر 3079 تک کتاب الفرائض چیپٹر میں۔ اس سے پیچھے بھی 2-3 چیپٹر ہیں ہدیہ اور ہبہ سے ریلیٹڈ، وہ بھی آپ ملائیں تو یہ آلموسٹ 60-70 کے قریب احادیث ساری جو مین سٹریم کی کتابوں کی آپ کو مشکات میں مل جائیں گی۔ اسی لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ مشکات شریف آپ ضرور اپنے پاس رکھیں۔ اس کا PDF آپ فری ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ ahlesunnatpak.com سے، اور اگر آپ نے ڈاک میں یہ منگوانی ہے تو ہماری اکیڈمی کا نمبر صبح 9 سے شام 5 بجے تک آلموسٹ کھلا ہوتا ہے، بیچ میں نمازوں کا وقفہ ہے، بعض اوقات نمبر بیزی بھی رہتا ہے، اتنی زیادہ کالز آ رہی ہوتی ہیں، تو نو پروفٹ نو لاس کے اوپر TCS آپ کے گھر ہم صرف 2500 روپیز میں کروا دیں گے۔ اور یہ 3 جلدیں ہیں، آلموسٹ 800-900 صفحوں کی ایک جلد ہے۔ ایک جلد کی فوٹو کاپی 2000 میں نہیں ہو سکتی، اور ہم تینوں جلدیں اکیڈمی سے آ کے لیں تو 2000 کی، اور ڈاک میں منگوائیں تو 2500 کی، کیونکہ ہم نے TCS کروانا ہوتا ہے۔ تو نو پروفٹ نو لاس کے اوپر ہم دے رہے ہوتے ہیں تاکہ لوگ کتابوں کے ساتھ شغف رکھیں۔ تو اسے میں نے ڈکلیئر کیا ہے انسائکلوپیڈیا آف حدیث، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، اس کے علاوہ بھی آلموسٹ کل 13 کتابوں کے نوٹس ہیں اہل سنت کی مین سٹریم کی مشکات المصابیح کے اندر۔ یوٹیوب پہ میری ایک ویڈیو بھی ہے انٹروڈکشن آف مشکات، وہ آپ دیکھ لیں تو میں نے کافی تفصیل سے اس پہ گفتگو کی ہے۔ تو یہ مشکات اگر آپ کے پاس آ گئی تو آلموسٹ تمام ٹاپکس پہ میجورٹی احادیث آپ کے پاس ایک جگہ پہ آئیں گی، اور یہ بہت بڑی خدمت ہے۔ آج سے آلموسٹ 700 سال پہلے امام ولی الدین تبریزی المتوفی 748 ہجری، اب یہ چل رہا ہے 1442 ہجری، تو آلموسٹ 8 سے 700 سال پہلے انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے۔ پوری دنیا کے اندر یہ اہل سنت کے مدارس کے اندر تمام مکاتب فکر جتنے ہیں ان میں پڑھائی جاتی ہے۔ تو اس کے اندر آپ کو کتاب الفرائض چیپٹر میں وہ ساری احادیث مل جائیں گی انشاءاللہ تعالی۔ قانون وراثت کے کانٹیکسٹ میں 3 ٹرمنالوجیز، 3 اصطلاحات کو آپ سمجھ لیں۔ نمبر 1 ہے ہدیہ، یا اسے ہبہ بھی کہتے ہیں، اسے عطا بھی کہتے ہیں، اسے اردو میں تحفہ بھی کہتے ہیں۔ دوسری ٹرم ہے وصیت۔ وصیت یہ ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ میرے مرنے کے بعد یہ فلاں کو مل جائے۔ ہبہ یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی میں کسی کو گفٹ کر دے۔ اور تیسری ٹرم ہے وراثت۔ وراثت یہ ہے کہ آٹومیٹکلی مرنے کے بعد جن جن کا حصہ اس دولت میں بنتا ہے وہ ان کو مل جائے گا۔ تو یہ تینوں ٹرمز الگ سے ہیں، ہبہ یا جسے ہدیہ بھی کہتے ہیں یا گفٹ، وصیت یعنی میرے مرنے کے بعد، گفٹ ہے اپنی زندگی میں اپنے ہاتھوں سے
وصیت میرے مرنے کے بعد فلاں کو ملے، زندگی میں ہی مالک ہوں، اور وراثت آٹومیٹکلی ٹرانسفر ہو جائے گی مرنے کے بعد جس کا جو حصہ ہے۔ اب آ جائے اس میں پہلی ٹرم جو ہے ہدیہ۔ ہدیہ اور گفٹ یہ آپ اپنی زندگی میں اپنے قریبی رشتہ داروں کو بھی کر سکتے ہیں، کسی این جی او کو بھی کر سکتے ہیں، کسی مدرسے کو بھی کر سکتے ہیں، لیکن اولاد میں جب کریں گے تو آپ نے ایکولی ڈسٹریبیوٹ کرنا ہوگا، اور اس میں مرد و عورت کی تفریق بھی نہیں ہوگی، لڑکی ہے یا لڑکا برابر کا حصہ ہوگا۔ اس کانٹیکسٹ میں حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر، سیدنا نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے والد مجھے نبی علیہ السلام کی خدمت میں لے گئے اور عرض کیا اللہ کے رسول، میں نے یہ اپنا جو بچہ ہے اس کو ایک غلام ہبہ کیا ہے، ہدیہ دیا ہے، تحفہ دیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلا سوال یہی کیا کہ کیا تم نے اپنی باقی اولاد کو بھی ایک ایک غلام گفٹ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کیا تم یہ خواہش رکھتے ہو کہ تمہاری باقی اولاد بھی تمہارے ساتھ حسن سلوک کرے جس طرح یہ کرتا ہے؟ ان کا یا رسول اللہ جی، اپنے آگ لینے کے لیے تو ہر کو بندہ ہی تیار ہوتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ پھر تم باقی اولاد کو بھی ایک ایک غلام گفٹ کرو، یا پھر اس سے بھی واپس لے لو۔ اور مسلم شریف میں تو یہاں تک الفاظ ہیں کہ انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کو گواہ کرتا ہوں کہ میں نے اپنے اس لائق فائق بچے کو ایک غلام گفٹ کر دیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا مجھے اس گناہ کے کام کے اوپر، اس ظلم کے اوپر مجھے گواہ نہ کرو جب تک تم باقی اولاد کو بھی اتنا حصہ نہیں دیتے ہو۔ اور یہ ہے گفٹ، ہدیہ، اپنی زندگی میں دینا۔ اس حوالے سے ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی کو گفٹ دے کر واپس لینے والا ایسا ہی ہے جیسا کہ کوئی کتا قے کر کے اس کو چاٹ لے، اور ہمارے لیے ایسی بری مثال نہیں ہو سکتی۔ یعنی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ گفٹ کسی کو دے کے واپس نہیں آپ لیں گے، یہ حرام ہے۔ اس کو سپورٹیو حدیث وہ ترمذی اور ابو داؤد کی بھی ہے جو مشکات کے اندر بھی موجود ہے، اور یہ ساری حدیثیں آپ کو مشکات میں اس چیپٹر میں مل جائیں گی انشاءاللہ، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی کے لیے یہ حلال نہیں کہ وہ کسی کو گفٹ دے کے واپس لے لے، سوائے باپ کے کہ وہ اپنی اولاد کو کوئی گفٹ دے تو وہ واپس لے سکتا ہے، کیونکہ وہ الگ سے حدیث ہے سنن ابن ماجہ کے اندر کہ تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے۔ باپ اگر اولاد کو گفٹ دیتا ہے نا تو واپس لے سکتا ہے، اور آپ کسی کو گفٹ دیں گے تو آپ واپس نہیں لیں گے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے اسے کتے کی مثال بیان کیا اور کہا کہ یہ بری مثال ہے۔ لیکن یہاں پہ یاد رکھیے گا کہ ماں باپ اپنی اولاد کو آنکھ نہیں کر سکتے۔ اکثر ناراض ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ وہ اخبار میں بھی اشتہار دے دیتے ہیں کہ جی میں اپنی ساری منقولہ غیر منقولہ فلاں، وہ پوری جوڈیشری کی لینگویج میں وہ لکھا ہوتا ہے، اس سے میں اپنی اولاد کو آگ کرتا ہوں۔ پاکستان کے قانون میں تو وہ چیز اسٹیبلش ہو جاتی ہے، لیکن اسلام میں کوئی باپ اپنی اولاد کو آگ نہیں کر سکتا، اس طریقے سے باقی رشتہ دار بھی، کیونکہ اللہ کے حکم کو توڑ نہیں سکتے نا۔ قطع رحمی تو آپ کر ہی نہیں سکتے، رحمی رشتوں کو کون کاٹ سکتا ہے؟ کوئی کتنا بھی نافرمان بیٹا ہو، باپ یہ تو نہیں کہہ سکتا یہ میری اولاد نہیں ہے۔ اور دوسرا، مال و دولت تو اللہ کا دیا ہوا ہے، وہ اگلی نسل میں ٹرانسفر ہونا ہی ہونا ہے، کوئی ماں باپ اپنی اولاد کو آنکھ نہیں کر سکتے۔ باقی وہ جو ناراضگی کا سبب اولاد بنتی ہے ان کا وبال اس اولاد پہ ہوگا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، لیکن آپ اللہ کی حد کو توڑ نہیں سکتے۔ تو یہ آنکھ والا کام جو ہے نا بالکل حرام ہے۔ اور اسی طریقے سے کوئی شخص اپنی زندگی میں سب کچھ ہی کسی مدرسے کو گفٹ کر دے، کسی این جی او کو دے دے، نہیں۔ آپ اپنی زندگی میں گفٹ بھی کریں گے نا تو اپنے پورے مال کا 1/3 حصہ صرف گفٹ کر سکتے ہیں، اور یہ بھی زیادہ سے زیادہ ہے اور پسندیدہ نہیں ہے۔ 1/3، اگرچہ اس پہ ڈائریکٹ حدیث کوئی نہیں ہے، لیکن ایک اور حدیث ہے جو وصیت سے متعلق ہے، اس میں 1/3 کا ذکر ہے۔ اس کو دیکھتے ہوئے اکثر جو اہل سنت کے علماء ہیں ان کا یہی موقف ہے کہ آپ اپنا 1/3 سے زیادہ مال کسی کو گفٹ نہیں کر سکتے،
اور نہ اپنی زندگی میں اپنے ہاتھوں سے وراثت تقسیم کر سکتے ہیں. یہ بھی بعض لوگ کہتے ہیں نہیں پچھو لڑن گے میں آپ ہی ونڈ جاواں. نہیں، وراثت شروع ہی ہوتی ہے مرنے کے بعد. زندگی میں آپ کیسے بانٹ سکتے ہیں؟ آپ بانٹ کے سائڈ میں ہوئے، ایک بیٹا مر گیا، ہاں تو وہ اس بیٹے کو جو آپ نے دیا ہوا ہے وہ تو اس کا حق ہی نہیں تھا. اب الٹا اس کی دولت آپ کو ملے گی، تو آپ نے خود ہی اپنی دولت اس کو دے دی. نہیں، مرنے کے بعد وراثت شروع ہوگی، زندگی میں ہبہ ہوگا. اب وہ دوسری ٹرم اس کی طرف آ جائیں، وہ ہے وصیت. وصیت کے حوالے سے جامعہ ترمذی اور ابو داؤد میں حدیث ہے جو مشکات میں موجود ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر وارث کا حصہ رکھ دیا ہے، یعنی قرآن کے اندر. اب کسی کے لیے حلال نہیں کہ وہ اپنے وارث کے لیے کوئی وصیت کرے کہ یعنی یہ میرا بیٹا بڑا خدمت گزار ہے تو اس کو وہ حصہ تو ملے ہی ملے جو میرے مرنے کے بعد جائیداد میں سے ملنا ہے، اور کچھ میرا یہ فالتو جو چیز ہے یہ بھی اس کو ملے. نہیں، اس کو اتنا ہی ملنا ہے جتنا اللہ نے اپنی کتاب کے اندر رکھا ہے. تو وارث کے لیے وصیت نہیں ہو سکتی، وصیت ادر دین وارث ہوگی. مثلا کسی لے پالک بچے کو آپ وصیت کر سکتے ہیں کیونکہ وہ تو آپ کا حقیقی نہیں ہے، تو آپ کی وراثت تو نہیں اسے ملے گی. کسی این جی او کو کر سکتے ہیں، کسی ایسے رشتہ دار کو کر سکتے ہیں جسے وراثت میں حصہ تو نہیں ملنا لیکن اس نے آپ کی بڑی خدمت کی بڑھاپے میں، کوئی آپ کا خادم ہے تو آپ اسے وصیت کر سکتے ہیں، اور 1/3 تک کر سکتے ہیں. جو آٹومیٹکلی ملنا تھا نا کسی کو، اس سے بڑھ کر. اسی طریقے سے کسی کا بیٹا فوت ہو گیا تو اب پوتوں اور پوتیوں کو تو جائیداد میں حصہ نہیں ملے گا، تو دادا جو ہے اپنی زندگی میں اپنی بہو کے نام پہ، اپنے پوتے اور پوتیوں کے نام پہ 1/3 مال کی وصیت کر سکتا ہے، اور گفٹ بھی دے سکتا ہے 1/3 مال. یہ 1/3 کا فگر اس حدیث سے ہے جو بخاری اور مسلم دونوں میں ہے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، یعنی دونوں کتابوں میں ہے. سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ فتح مکہ کے موقع پر میں اتنا بیمار ہوا کہ مجھے یہ یقین ہو گیا کہ اب میں زندہ نہیں بچ پاؤں گا. حالانکہ وہ اس کے بعد بھی تقریباً آپ سمجھ لیں 45 سال تک زندہ رہے ہیں، اور 56 ہجری میں حضرت معاویہ کے دور میں سب سے آخری بدری صحابی جو فوت ہوئے وہ سعد ابن ابی وقاص ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما. تو اس زمانے میں علم غیب نہیں ہوتا تھا نا، بزرگوں کو تو پہلے ہی پتا چل جاتا ہے کہ اب مرنے والے ہیں. ان کو بھی پتا چل گیا تھا مرنے والوں لیکن نہیں مرے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام ان کی عیادت کرنے ہیں اور آپ نے بھی نہیں فرمایا کہ تم کو نہیں مرنا. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری خواہش ہے کہ میں اپنا سارا مال جو ہے نا وہ ہدیہ کر دوں کسی نیکی کے کام میں، کیونکہ میری تو ایک ہی بیٹی ہے. ان کے ذہن میں ہوگا اس کی تو شادی ہو جانی ہے، اس کو کیا دولت کی ضرورت ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ اجازت ہے؟ آپ نے فرمایا لا، نہیں. حالانکہ نبی علیہ السلام کی مبارک زبان سے لا کا لفظ نہیں نکلتا تھا. بہت ہی کم مواقع پہ ایسا ہوا ہے کہ آپ نے لا کا لفظ بولا ہے جہاں بہت ضرورت پڑی ہے، اور ان میں سے ایک موقع یہ تھا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2/3 مال کر دوں؟ فرمایا لا، یہ زیادہ ہے. کہا آدھا مال؟ فرمایا لا. پھر کہا 1/3. تو آپ نے فرمایا یہ بھی زیادہ ہے لیکن اس کی میں تمہیں اجازت دیتا ہوں. تو اس سے پتا چلا کہ وصیت، ہبہ، یہ ساری چیزوں میں یہ بنیادی حدیث یہ ہے بخاری اور مسلم کی کہ 1/3 سے زیادہ نہیں کرنا. سارا کچھ ہی دے کے چلے جائیں گے تو پچھڑوں کو کیا ملنا ہے. اور یہی بات آپ علیہ السلام نے کی. آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ انسان جو کچھ اپنی بیوی بچوں پہ خرچ کرتا ہے حتیٰ کہ ان کے منہ میں لقمہ بھی ڈالتا ہے، یہ بھی اللہ کے حضور نیکی ہے. سعد بن ابی وقاص کو فرمایا. اور پھر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اپنی اولاد کے لیے کچھ چھوڑ کر مرو، یہ اس سے بہتر ہے کہ تمہارے مرنے کے بعد وہ لوگوں سے مانگتی پھرے. اور جو تم اپنی اولاد کے لیے بھی چھوڑ کے مرو گے نا تو وہ ثواب ہے. عام لوگ یہی سمجھتے ہیں، اور مولوی ان کو پٹی یہی پڑھاتے ہیں کہ یہ مدرسے نو لکھ دو. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مدرسے کو لکھ دیا تو ثواب ہوگا، اور اگر میری اولاد کو وراثت گئی تو ثواب نہیں ہوگا. نہیں بھائی، اولاد کو بھی جائے گا تو ثواب ہوگا، ثواب تو ہونا ہے.
تو نبی علیہ السلام نے 1/3 مال زیادہ سے زیادہ کی اجازت دی کہ اس کو تم وصیت کر سکتے ہو، اس سے زیادہ نہیں، 2/3 پچھڑوں کے لیے چھوڑ کے مرو. یعنی آپ علیہ السلام نے ناپسند فرمایا کہ کوئی شخص سب کچھ ہی اللہ کی راہ میں خیرات کر کے چلا جائے. اچھا، اب یہ جو وراثت ہے یہ تقسیم ہوگی. جو مرنے والا شخص ہے اس کا قرضہ پہلے اتارا جائے گا، اس کے بعد جو اس نے وصیت کی ہے وہ دی جائے گی، باقی جو مال بچ جائے گا نا وہ آپ نے پھر ورثاء میں تقسیم کرنا ہے اس طریقے پہ جو سورہ النساء کی آیت نمبر 11 اور 12 اور 176 میں آیا. اور کچھ تفصیلات بخاری اور مسلم اور باقی حدیث میں آئیں جو مشکات کی دوسری جلد میں کتاب الفرائض چیپٹر کے اندر موجود ہیں. لیکن پہلے قرضہ اتارنا ہے اور وصیت کو پورا کرنا ہے. اس کے بعد اکثر غیر مسلموں کی طرف سے بھی اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ جو قانون وراثت قرآن میں آیا نا، اس کی اگر آپ پوری کیلکولیشن کریں تو وہ 100 کا عدد پورا نہیں آتا. یعنی آپ اس کو اتنا دے دیں، اس کو اتنا دے دیں، اس کو اتنا دے دیں، تو ہونا تو چاہیے وہ ساروں کو جمع کریں تو 100 پورا ہو جائے. بعض جگہ پورا بھی ہو جاتا ہے، بعض جگہ نہیں ہوتا. تو کہتے ہیں کہ وہ تو یہ تو میتھمیٹیکل ایرر ہے قرآن کے اندر، نعوذ باللہ. تو ان کو پتہ نہیں ہے کہ اسلام کا سورس آف نالج صرف قرآن نہیں ہے بلکہ سنت بھی ہے. جو چیزیں قرآن میں تفصیل سے نہیں آئیں وہ سنت کے اندر یعنی صحیح الاسناد حدیث کے اندر آئی ہیں. چنانچہ اس میں ایک بنیادی حدیث ہے جو بخاری اور مسلم دونوں کے اندر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مقررہ حصہ مستحقین کو دینے کے بعد جو بچ جائے تو وہ سب سے قریبی مرد رشتہ دار کا ہے. یعنی آپ نے جائیداد تقسیم کی اور کچھ بچ گئی، اس تقسیم کے بعد بھی جو اللہ نے مقرر کی ہے تو سب سے قریبی جو مرد رشتہ دار ہے اس کو ملے گا. یعنی چچا اور تایا یا چچا اور تایا کی اولاد. اس کانٹیکسٹ میں ایک اور سپورٹیو حدیث ہے جو بخاری اور مسلم دونوں میں ہے کہ بھتیجا اور بھانجا تمہارے خاندان اور قوم میں شمار ہوگا. چچا اور تایا فوت ہو گئے ہیں تو فرسٹ کزن جو ہے نا ان کو جائیداد چلی جائے گی. اور ایک اور ایشو اسی سے ریلیٹڈ ہے، وہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مسلمان کسی کافر کا وارث نہیں ہوگا اور کوئی کافر مسلمان کا وارث نہیں ہوگا. یعنی اگر کسی کی اولاد کافر ہو گئی ہے اور دین چھوڑ گئی ہے، اب اس کو اپنے باپ کی جائیداد سے کچھ نہیں ملے گا. اور ایک اور کرٹیکل حدیث ہے جو جامعہ ترمذی میں ہے کہ قاتل مقتول کا وارث نہیں ہے. یہ اکثر آپ سنتے ہیں نا ٹی وی پہ بھی کہ اولاد نے جائیداد کی خاطر باپ کو مار دیا. تو جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، مشکات میں بھی ہے کہ قاتل اپنے مقتول کا وارث نہیں ہو سکتا. سگا بیٹا بھی ہے، قرآن میں حصہ موجود ہے. اب قرآن میں تو یہ بات نہیں لکھی ہوئی تھی لیکن قرآن کے یہ خلاف نہیں ہے، کیونکہ قرآن میں یہ بھی نہیں لکھا ہوا کہ جو قاتل ہے وہ مقتول کا وارث ہوگا. اکثر لوگ کہتے ہیں جی قرآن کے خلاف ہو گیا، جی قرآن میں تو ہے کہ اولاد کو ملے گا. خلاف تب ہوگا جب 180 ڈگری سٹیٹمنٹ ہوگی. تو قرآن میں کہیں لکھا ہوا ہے کہ قاتل جو ہے وہ اپنے مقتول کا وارث ہو سکتا ہے. وہ کہتے ہیں نہیں لکھا تو نہیں ہوا لیکن انڈرسٹوڈ ہے. نہیں، انڈرسٹوڈ نہیں ہوتا. وہ ترمذی میں حدیث ہے اور لاجیکل ہے، ورنہ تو سارے ایک دوسرے کو چکیاں بن گے تو جائیداد مالک ہو جان گے. تو یہاں پہ لوگ جائیداد ہتھیانے کے لیے قتل نہیں کر دیتے. تو جو قاتل ہے نا، وہ جس کو قتل کر رہا ہے نا، چاہے اس کا بیٹا ہے، اس کا بھائی ہے، وہ اس کی جائیداد میں سے اسے 0 سزا تو اس نے دنیا اور آخرت میں بھگتنی ہے، جائیداد نہیں اسے ملے گی. اسی طریقے سے صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ بیٹی کے لیے آدھا حصہ ہے اور پوتی کے لیے 1/6 ہے. اگر جو مرنے والا کی سچویشن ایسی ہے کہ وہ اس کے ماں باپ بھی نہیں تو اس طریقے سے آگے بھی ٹرانسفر ہوگی. اچھا، یہ میں وراثت کے قوانین کے حوالے سے آپ کو بتا دوں کہ پیٹ مسائل جو قرآن میں آئے نا اس پہ تو ہے اتفاق. باقی چھوٹی موٹی ڈیٹیلز کے اندر اہل سنت کے اندر بھی اختلاف پایا جاتا ہے اور سنی شیعہ کنفلکٹ میں بھی اختلاف رائے موجود ہے. لہٰذا ان مسائل میں زیادہ الجھنے کی ضرورت نہیں ہے. جو آپ کو بہتر رائے لگتی ہے نا وہ آپ کر لیں. اصل جو چیز پوری کرنے والی جو بنیادی باتیں ہیں وہ وہی ہیں جو قرآن کے اندر آئی ہوئی ہیں. باقی چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے خود اجتہاداً چھوڑ دیا ہے. جو بھی بیٹر سچویشن ہوگی اس کے مطابق عمل کر لیا جائے. اسی طریقے سے میرے بھائیوں، جو
ابو داؤد میں ایک اور حدیث ہے کہ ماں نہ ہو تو دادی کے لیے 1/6 حصہ ہوگا. تو دادی کو وراثت مل جائے گی. دادے کی وراثت پوتے تک نہیں آتی, لیکن پوتا اور پوتی کی وراثت چلی جاتی ہے ادھر تک. اب کسی کے دماغ میں ہے کہ ایسا کیوں ہے, تو قرآن میں اس کا ذکر آ جائے گا انہی آیات میں کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کون کس چیز کا زیادہ حقدار ہے. مورل لاز جو ہے نا وہ ہوتے ہیں ریویلڈ نالج, وہی کے علم سے. آپ اپنے سوشل لاز بنا سکتے ہیں جو اس اعتبار سے ٹریفک کے قوانین بھی بنا لیں, لیکن جو مورل ویلیوز ہیں نا یہ اللہ نے بتانی ہے. ورنہ تو مرد کوئی قانون بنائیں گے تو وہ مردوں کو ڈومینیٹ رکھیں گے, عورتیں کوئی قانون بنائیں گی تو عورتوں کو ڈومینیٹ رکھیں گے. یعنی اگر مردوں کے اختیار میں ہوتا تو یہ حدیث وہ اپنے بارے میں کر لیتے ہیں, جو حدیث ہے سنن نسائی میں کہ جنت تیری ماں کے قدموں کے پاس ہے. تو مردوں پہ ہوتا تو وہ کہتے ہیں نہیں باپ کے قدموں کے پاس ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ڈیفائن انہوں نے نہیں کرنا, بلکہ جس طرح بخاری مسلم میں ایک اور حدیث ہے کہ ایک صحابی نے کہا مجھ پہ سب سے زیادہ حق کس کا ہے, میری حسن سلوک کے سب سے زیادہ حقدار اس روئے عرض پہ کون ہے؟ فرمایا تیری ماں. دوسری بار پوچھا فرمایا تیری ماں. تیسری بار پوچھا فرمایا تیری ماں. چوتھی دفعہ فرمایا تیرا باپ. تو وومن رائٹس اسلام نے اس حوالے سے دی ہیں کہ ماں کا 3 گنا زیادہ حق ہے اپنی اولاد پہ ایز کمپیئر ٹو باپ کے. اب مردوں پہ ہوتا تو انہوں نے 3 اپنے رکھنے تھے اور 1 ماں کا, یا بہت کوئی زور لگاتے تو برابر برابر رکھ لیتے. تو مورل لاز کس نے بتانے ہیں؟ اللہ نے, جو کریٹر ہے. اب میرے بھائیوں جو وراثت کی آیات ہیں ان کو ہم ڈسکس کرتے ہیں, لیکن میں ایک بلو پرنٹ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اوورال ان آیات کا, تاکہ آپ کو پتہ چل جائے بنیادی قانون جو اس کے اندر بیان ہوا ہے کہ میجورٹی کیسز میں یہی ہے کہ مرد کو 2 حصے ملے گا وراثت کا, عورت کو 1. اور اس میں حکمت یہ ہے کہ عورت نے تو شادی ہو کے دوسری جگہ جانا ہے, ادھر سے بھی اس کو حصہ ملنا ہوتا ہے, اور مرد نے چونکہ خاندان کے معاملات چلانے ہوتے ہیں, عورت نے تو باہر جا کے کام کر کے تو نہیں سارے معاملات چلانے ہوتے ہیں. یہ بنیادی اصول ہے کہ زیادہ تر کیسز میں 99% کیسز میں کہیں پہ برابر بھی ہو سکتا ہے, وہ ایکسیپشنل کیسز ہیں کہ مرد کو 2 حصے ملیں گے, اور یعنی لڑکے کو 2 حصے اور لڑکی کو 1. اور زیادہ تر کیسز میں اسی طریقے سے کیس بنے گا کہ ماں باپ بھی کسی کے ہیں مرنے والے, اولاد بھی ہے, تو ماں کو 1/6 1/6, باپ کو بھی 1/6, لیکن بیوی کو 1/8 اس کو کم ملے گا. اور اگر 1 سے زیادہ بیوی ہیں تو 1/8 ہی ان میں ڈیوائڈ ہوگا. یہ نہیں ہے کہ ہر بیوی کو الگ الگ 1/8 ملے گا, نہیں, 1/8 ہے. 2 بیوی ہیں تو دونوں کو 1/16 مل جائے گا, وہ جمع کریں گے 1/8 ہو جائے گا. لیکن ماں باپ کو اللہ نے زیادہ حصہ دیا ہوا ہے کہ ماں کو الگ سے 1/6 ملے گا, باپ کو الگ سے 1/6 ملے گا. اور لڑکا ہے تو 2 حصے اور لڑکی ہے تو 1 حصہ. لیکن لڑکا اور لڑکی کے یہ حصے بعد میں ملیں گے. سب سے پہلے کام کیا ہوگا کہ اس کا قرض اتارا جائے گا مرنے والے کا, پھر وصیت, اور پھر جو مال ٹوٹل بچے گا نا اس پورے مال کو آپ نے 1/6 پہ ڈیوائڈ کرنا ہے. تو حصہ بنے گا ماں کا اور اتنا ہی باپ کا, اور پورے مال کو 1/8 سے ڈیوائڈ کرنا ہے, یعنی 1/8 کرنا ہے اس کا, ڈیوائڈ کریں گے 8 کے اوپر, ملٹیپلائی بائی 1/8 ہوگا. ریاضی دی غلطیاں نہ کرنی شروع کر دینا. تو 6 پہ ڈیوائڈ کریں گے پورے مال کو, تو ماں کا پورے مال میں سے اور اتنا ہی باپ کا, اور پورے مال کو ڈیوائڈ کریں گے 8 کے اوپر تو بیوی کا, اور اب جو بچ گیا تو وہ کتنا بچے گا, سارے نکال کے نا, اب کچھ رقم بچ جائے گی, مال و دولت کچھ بھی, تو اس کو آپ نے اس طرح ڈیوائڈ کرنا ہے کہ لڑکی کو 2 حصہ اور لڑکے کو 2 حصے اور لڑکی کو 1. مثلا 2 بیٹیاں ہیں اور 3 بیٹے ہیں, تو بڑا آسان طریقہ ہے نکالنے کا, 2 بیٹیاں 3 بیٹے, تو چونکہ بیٹوں کو 2 حصہ ملنا ہے تو آپ سمجھ لیں وہ 3 نہیں 6 بن گئے, تو 6 حصے یہ ہو گئے, اور 2 بیٹی کے کتنے ہو گئے 8. تو جو مال بچ گیا اس کو 8 پہ ڈیوائڈ کریں گے, جو رقم نکلے بیٹی کو اتنی, اور جو رقم نکلے اس سے ڈبل بیٹوں کو. تو یہ آسان طریقہ ہے کیلکولیٹ کرنے کا. باقی پھر اس میں یعنی اگر اولاد نہیں ہے تو پھر بیوی کو ڈبل ہو جائے گا, 1/8 کی بجائے 1/4 آ جائے گا. اور اس طریقے سے بیوی مری ہے
تو خاوند کو ملے گا 1/4، اور اگر اولاد نہیں ہے اس کی تو پھر خاوند کو ڈبل ملے گا، آدھا۔ تو یہ اس کی باریکی ہیں، وہ انشاءاللہ ساتھ ساتھ کور میں کر دوں گا۔ میں آپ کو نومیریکل کے طور پر ایک مثال بیان کر دیتا ہوں کہ سپوز ایک بندہ 10 لاکھ روپے کا مال و دولت چھوڑ کر مرا ہے، اس کی جیولری، اس کی جائیداد، زمینیں ملا کے اس کی ٹوٹل مالیت 10 لاکھ ہے۔ اچھا، اکثر لوگ فون کر کے پوچھ رہے ہوتے ہیں جی مکان ہے جی کس طرح تقسیم کریں؟ سر دنیا کوئی فارمولہ نہیں مکان نو تقسیم کرنے دا کہ اینیاں اٹاں فلانے نو دے دو، مکان ہے تو اس کو لیکویڈیٹ کریں۔ وراثت کے مسائل ہمیں لوگ آگے پوچھتے ہیں، میرے بھائی ہم آپ کو اصول بتائیں گے، اب وہ کام آگے تو پراپرٹی ڈیلر کا کام تو ہم نے نہیں کرنا۔ آپ کو یہ تو بتا سکتے ہیں شادی کرنا سنت ہے اور یہ کوالٹیز لڑکے اور لڑکے میں ہو، رشتہ تو آپ کو ڈھونڈ کے نہیں دے سکتے۔ تو یہاں پہ بھی یہ آپ نے خود کرنا ہے، جو بھی دولت ہے اس کو آپ یہ سپوز کر لیں کہ آپ نے اس کو لے کے آنا ہے پیسوں کی فارم میں، اس کے بعد ہی تقسیم ہوگی نا۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کہیں جی اتنی دکانیں ہیں، 3 میں انہوں دے دیا، 2.5 انہوں دے دیا، بھائی قیمت جب تک نہیں لگوائیں گے کیسے پتہ چلے گا؟ ایک دکان کی ہو سکتا ہے اس کی ایک دکان 3 سے زیادہ مہنگی ہو، تو بہتر ہے کہ ساری جائیداد کو بیچیں۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اگر ورثہ خود آپس میں کچھ کر لیں طے کر کے، پھر جواز موجود ہے، لیکن وہ والا طے نہ ہو جس طرح وہ کہتے ہیں جی وہ بہنوں نے تو کہہ دیا ہم نے لینا ہی نہیں ہے اور بہنوں نو فارغ کر دینا۔ میں تک نہ کسی بھن دے ہاتھ جا کے تسی 3 لاکھ روپے رکھو تو پھر بھرا نو کہ اے لے بھرا ہے گفٹ لے لے۔ وہ بہنوں کو پتہ ہوتا ہے کہ جناب یا بھرا رکھ لئیے یا جائیداد لے لئیے، کیونکہ عورتوں کو تو ہر وقت انسیکیورٹی رہتی ہے نا کہ اگر ہم یہاں سے طلاق ہوگی تو پیچھے ہم کہاں جائیں گی۔ تو ان کو رشتہ داروں کا، اور اکثر اوقات عورتوں کے اندر یہ خامی ہے کہ ان کو اپنے بھائی اور بھائیوں کی اولاد بعض اوقات اپنے خاوند اور اپنی اولاد سے بڑھ کے عزیز ہوتے ہیں، چاہے وہ جتنا مرضی ذلیل کریں ان کو۔ تو اس لیے وہ کہتے ہیں جائیداد نہ ہی لیں ان سے۔ ویسے تو آپ ذرا جو کہتے ہیں نا جی اس طرح گفٹ ہو سکتا ہے، تو وہ عورت ایک دفعہ پیسے لے اور اپنے خاوند اور بچوں کو بھی بتا دے کہ جی میرا 30 لاکھ روپے مجھے ملا ہے باپ کی طرف سے، تو بچوں میں آپ کو گواہ کرتی ہوں کہ میں اپنے بھائی کو گفٹ کر رہی ہوں، تو میں تک نہ کیڑا بچہ کرن دینا ہے۔ سب کہانیاں بنائی ہوئی ہیں، ان سے نمازیں پڑھوا لیں، داڑیاں رکھوا لیں، باقی سارے نیکی کے کام کروا لیں، بہنوں کی جائیداد یہ ہڑپ کر لیتے ہیں۔ اور وہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ نساء میں کہ جو لوگ یتیموں کا مال نہ حق کھا رہے ہیں، جائیداد چاہے یتیم کی ہو یا غیر یتیم کی، وہ اپنے پیٹوں میں دوزخ کی آگ بھر رہے ہیں۔ ہاں جی، اور بخاری مسلم میں حدیث ہے جس نے ایک بالشت کسی کی زمین دبا لی 9 انچ، 7 زمینوں کا توق اس کے گلے میں ڈالا جائے گا قیامت والے دن۔ یہاں پورے پلاٹ ہڑپ کر جاتے ہیں، مذاق بنایا ہوا ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ جی وہ جی بہنوں نے خود ہی معاف کر دیے۔ بہنیں بیچاری کیا کریں؟ اور بعض اوقات یہ بھی کیڑا ہوتا ہے کہ جی وہ یہ بہن جب ہم نے شادی کی تھی اس کو زیور اور ہم نے جہیز دے دیا تھا تو وہی وراثت ہوگی۔ نہ سر، وہ ہبہ ہے، گفٹ ہے۔ وراثت تو مرنے کے بعد ہوتی ہے، اس کا وراثت سے کوئی تعلق نہیں ہے، وراثت تو آپ کو دینی ہوگی۔ اور کئی اس سے زیادہ ہوشیار بنتے ہیں نا تو وہ مطلب اپنی زندگی میں ہی نا وہ جو ماں باپ ہے نا وہ اپنے بیٹوں کے نام کر کے نا جائیداد، اور بیٹیوں کہتے ہیں کہ تنو اینا نا سی زیور پاتا ہے جہیز تو تسی تو وراثت نہیں لبنی۔ تو اب مجھے بتائیں بچیوں نے کیا ماں باپ کو کیا کہنا ہے؟ زیادتی کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے پاس تو کئی ایسے نیک سیرت لوگ بھی ہیں کہ انہوں نے کہا کہ جی ہمارا باپ اس طرح ہماری بہنوں کو محروم کر گیا تھا، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اپنے باپ کو اس عذاب سے بچائیں جو آخرت میں وہ بھگت رہا ہوگا۔ تو اب مرنے کے بعد ہم بہنوں کو جائیداد دے دیں، تو میں کہتا ہوں بالکل ضرور دیں۔ اور کئی لوگ کہتے ہیں جی خود بھگتیں گے، ہمارا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ تو پھر میں ان کہتا ہوں لعنت ہے تیری اولاد ہونے کے اوپر کہ جس باپ نے اتنی محنت سے کمایا تیرے لیے، اور کمایا اس نے تھا اور تجھے دے کے چلا گیا، اور تو اس کے کمائے ہوئے سے اس کی بچیوں کو دے کر اس کو آخرت کے عذاب سے بچانے کے لیے تیار نہیں ہو رہا، تو لعنت ہے تیرے اوپر۔ تو کیسی اولاد ہے کہ تو نے کمایا بھی نہیں، کمایا تیرے باپ نے تھا، تجھے گفٹ کر گیا، غلط کام کر گیا، اور اب تو اپنے باپ کو عذاب سے بچانے کے لیے اپنے باپ کا مال ہی اسی کی اولاد کو دینے کے لیے تیار نہیں ہو رہا۔ تو یہ بھی لوگ کرتے ہیں۔ تو انسان کو غور کرنا چاہیے کہ وہ صرف چند ایک رسومات تک دین کو فالو کر رہا ہے، کیا وراثت کے قوانین میں بھی اس نے دین کا کوئی حصہ رکھا ہوا ہے، یا اس کو اسی طریقے سے چھوڑ دیا۔ تو اب سپوز کوئی بندہ 10 لاکھ روپے چھوڑ کر مرا ہے، 2 لاکھ اس پہ قرضہ تھا، باقی کتنے رہ گئے؟ 8 لاکھ۔
1,00,000 کی اس نے کوئی وصیت کی ہوئی تھی کسی این جی او کے لیے, مدرسے کے لیے, کسی غریب آدمی کے لیے. باقی کتنے رہ گئے؟ 7,00,000. اب یہ جو 7,00,000 بچا ہے نا, اس کو آپ سیدھا 8 کے اوپر ڈیوائڈ کریں گے اور جو نکلے گا سیدھا اس کی بیوی کو جائے گا. وہ بن رہا ہے 87,500. اور اگر 2 بیوی ہیں تو 87,500 کو 2 پہ ڈیوائڈ کر کے دونوں کو آدھا آدھا دیں گے. اور یہ پورا مال 7,00,000 اس کو دوبارہ سے آپ نے ڈیوائڈ کرنا ہے 6 کے اوپر, تو یہ بنے گا 1,16,667. 667. بیوی کا تو بنا تھا 87,500, یہ بنا 1,16,667. 667 زیادہ. تو اتنا ہی ماں کو, اتنا ہی باپ کو. ماں کو بھی دے دیا, باپ کو بھی دے دیا, بیوی کو بھی دے دیا. تو اب جو 7,00,000 میں سے آپ بیوی کا بھی نکال دیں, ماں کا بھی نکال دیں, باپ کا بھی نکال دیں, جو باقی بچے گا نا وہ اب اولاد میں تقسیم ہونا ہے. اگر 2 بیٹے 1 بیٹی ہے تو ہم یہ سمجھ لیں گے کہ 2 نہیں 4 ہیں, کیونکہ بیٹے کو ڈبل ملنا ہے. تو 4 اور 1 بیٹی 5. 5 پہ ڈیوائڈ کریں گے تو جو رقم آئے گی نا وہ آپ دے دیں گے اس کی بیٹی کو, اور اتنی رقم ڈبل کر کے, یعنی 2 دفعہ بیٹے 1 بیٹے کو اور 2 دفعہ دوسرے بیٹے کو. یہ سمپل ہے. باقی میں نے آپ کو ایک جنرل پورا ایک بلیو پرنٹ کلیئر کر دیا. سورہ نساء کی آیت نمبر 11 اور 12 ہم جلدی سے کور کر لیتے ہیں, اور کلالہ والی آیت جو آخری ہے 176 اس کو بھی. باقی جب وراثت کے اس طرح کے ایشو آئے نا تو خود کاپی پینسل لے کے بیٹھنے کی بجائے کسی سمجھدار بندے سے رابطہ کریں, کسی عالم دین کے پاس چلے جائیں اور صرف اس پہ بھی رلائی نہ کر لیں, اس کو کہیں بتائیں کہاں لکھا ہوا ہے, کس طریقے سے ڈیوائڈ ہوگا. اور یہ فون پہ نہیں یہ مسئلے حل ہوتے ہیں. اکثر لوگ فونوں کے چکر میں پڑے ہوتے ہیں, فون پہ نہیں پتا ہوتا. اب فون پہ کیسے پتا ہے کسی پہ کیا قرضہ ہے؟ کئی لوگ مسائل پوچھتے ہیں, وہ آدھی بات بتاتے ہیں آدھی بتاتے نہیں ہیں. فون پہ نہیں ہے, ریٹن میں فتویٰ مانگا جاتا ہے اور اس میں سارے سٹیک ہولڈر موجود ہوں. یہ نہ ہو کہ آپ غلط بیانی کر رہے ہو. ہماری اکیڈمی میں لوگوں کے فون آتے رہتے ہیں جی یہ تقسیم کر دیں جی. وہ میرے بھائی پوری دنیا میں اور کوئی جگہ نہیں ہے. وراثت کی تو چیزیں وہ ہیں جو قرآن کے اندر آئی ہیں, اس میں تو اختلاف ہی کوئی نہیں ہے. اس میں تو حنفی شافی والا مسئلہ ہی نہیں وراثت کے قوانین کے اندر. میجورٹی چیزوں میں وہ بہت ایکسیپشنل کیس ہے جس میں کوئی چیز ایسی آ جائے, ادروائز عام جو کیسز ہوتے ہیں نا وہ اسی طریقے سے ہو رہے ہوتے ہیں. تو اس کے لیے جو ہے نا وہ آپ کسی بھی ذمہ دار عالم دین سے رابطہ کریں, خود اس کے پاس کیلکولیٹر لے کے بیٹھ جائیں اور ڈیوائڈ کر کے جو جو حصہ بنتا ہے جس جس کا بنتا ہے وہ اس کو دیں. اور یہ جو بہنوں سے معافی والا چکر ہے نا, اس سے آپ بچ کے ہی رہیں, یہ بہت بڑا فتنہ ہے.